بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس کسے کہتے ہیں بتائیں؟ کلیجہ تو نہیں پھٹ جائے گا آپ کا؟ آؤ بتاتے ہیں۔ یہ بتائیے ہر چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ گن لیجئے دھیان سے، 2 ہی ہوتی ہیں نا؟ تو 9 لاکھ لشکر کی کتنی آنکھیں ہوئیں؟ 18 لاکھ۔ جو 18 لاکھ آنکھوں سے نیند کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ آئیں ذرا میں باب الحوائج حضرت عباس کے متعلق ذکر کروں کہ کون ہے حضرت عباس ابن علی، جن کے لیے تہجد میں مولا نے خود دعا مانگی ہو، وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں، اور کہیں پروردگار ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے۔ اللہ جانتا ہے نا وہ علی جو خود مشکل کشا ہے، آج علی مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا، جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ اب جیسے ہی مولا علی نے عباس کو اپنی آغوش میں لیا تو جناب عباس نے انگڑائی لی، تو مولا نے فوراً کہا ھذا عباس، یہ عباس ہے۔ شعر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہوتے ہیں۔ اسد متعلق شعر کو کہا جاتا ہے۔ شعر کو عربی میں اسد بھی کہتے ہیں۔ شعر کی ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں۔ زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شعر ہو۔ زیغم کہتے ہیں دوڑتے ہوئے شعر کو۔ حارس کہتے ہیں حفاظت کرنے والے شعر کو۔ غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شعر کو۔ لائس کہتے ہیں غراتے ہوئے شعر کو، حملہ کرتے ہوئے شعر کو۔ حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شعر کو حیدر کہتے ہیں۔ اور عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے۔ ایک جگہ لکھا تھا انگڑائی لیتے ہوئے شعر کو عباس کہتے ہیں۔ فیروز اللغات میں دیکھا عباس اس شعر کو کہتے ہیں جس سے شعر فرار کرے۔ اللہ کے شعر نے کہا یہ عباس ہے۔ بھائی عباس کوئی عام شعر تو نہیں، شعر خدا کا شعر ہے۔ جناب عباس بہت شجاع، بہت دلیر تھے۔ مولا علی بہت خوبصورت تھے اور مولا علی کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور خوبصورت تھیں، اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے تو دانت بھینچ لیتے تھے۔ جب ذوالفقار کھینچتے تھے تو دانتوں کو بھینچ لیتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ زیادہ تر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے یا مر ہی جاتے تھے۔ مولا علی اپنی آنکھوں سے دشمنوں کو کھا جاتے تھے۔ بڑے بڑے سرموں کا تو پتا پانی ہو جاتا تھا۔ جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھیں۔ جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے۔ مولا عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے، یاد رکھیے گا صرف 13 برس کے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے۔ جناب عباس کی زلفیں طولانی تھیں، رنگ بہت گورا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا۔ ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے۔ دوسرے پوچھتے ہیں پتہ کیسے چلا؟ کہا آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب امیر سے کسی نے آ کے کہا مولا آپ تو یہاں ہیں۔ وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے کہ علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں۔ مولا مسکرائے اور کہا کہ لڑنے والے کو کہو علی نے بلایا ہے۔ جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا ہے، آپ نے نقاب نہیں اتارا۔ ایک مرتبہ سواری سے اترے، مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، تلوار خون سے بھری ہوئی تھی، چہرے پر ابھی بھی نقاب تھا۔ دور سے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے، رنگ گورا تھا۔ مولا نے دور سے دیکھ کر کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ ارے اگر خاندان میں کوئی یہ خوبصورت ہونا تو خاندان والے سارے القاب اسے ہی دے دیتے ہیں،
اور اگر سارے خاندان والے ہی خوبصورت ہوں، کوئی حمزہ جیسا ہو، کوئی جعفر طیار جیسا ہو، کوئی خود رسول خدا ہو اور کوئی مشکل کشا ہو۔ امام حسن اور امام حسین کے نام تو خود خدا نے حسن پر رکھے تھے۔ جہاں سبھی خوبصورت ہوں وہاں جناب امیر فرما رہے ہیں بہذا کمرے بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اب سوچے کہ کتنے خوبصورت ہوں گے میرے مولا، کتنے خوبصورت ہوں گے جناب عباس۔ جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے تو بازار رک جاتا تھا۔ جناب سیدہ کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا ہے تو بازار رک جاتا ہے۔ جناب زینب نے بلوایا، کہا بھیا آج کے بعد چہرے پہ نقاب ضرور رکھنا۔ کہا بی بی جیسا آپ کہیں۔ کہا بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے، سارے مدینے والے کہتے ہیں عباس عباس۔ میرے مولا ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔